بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں سورہ مزمل کے وہ خاص اعمال آپ کی خدمت میں عرض کریں گے جو نوکری، کاروبار میں رکاوٹ، جادو جنات کے علاج اور دیگر روحانی مسائل کے ساتھ ساتھ زبردست حفاظت اور مضبوط دفاعی حصار بھی ہے۔ سب سے پہلے تو رزق کی کمی دور ہو جاتی ہے اور رزق کثیر تعداد میں ملنا شروع ہو جاتا ہے، علم کے راستے کھل جاتے ہیں اور دن بدن روحانی ترقی عروج پر پہنچ جاتی ہے، کیونکہ سورہ مزمل بیش بہا خزانے اپنے اندر سموئے ہوئے۔ جب بھی ہم سورہ مزمل کی طاقت اور تاثیر پر نظر ڈالتے ہیں، ہم اتنا گہرائی میں چلے جاتے ہیں کہ سمندروں کے نیچے تہ میں رہنے والے جنات پر بھی یہ سورۃ مزمل اثر کرتی۔ اور سورہ مزمل ایسے جنات جو خزانوں پر قابض ہوتے ہیں یا نگران ہوتے ہیں، ان کو دوست، موافق اور مخلص بناتی ہے اور ان سے محبت اور پیار بڑھاتی ہے۔ سورہ مزمل زندگی ہے، روشنی ہے، محبت ہے، پیار ہے، راستہ ہے، منزل ہے، خوشی ہے، عظمت ہے، عروج ہے، کمال ہے، ولولہ ہے، فرشتوں کا ساتھ ہے اور نیک جنات کی محبت اور ان کا ساتھ ہے، اور اللہ کی رضا اور اللہ کے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی۔ سورہ مزمل مبارکہ قرآن پاک کی 73ویں سورت ہے۔ اس سورت مبارکہ میں 20 آیات ہیں۔ سورہ مزمل قرآن پاک کی وہ واحد سورت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار روحانی خصوصیات رکھی۔ جس شخص یا جس فرد نے بھی جس مقصد کے لیے یہ عمل کیا، اللہ تعالیٰ کے خاص فضل و کرم سے وہ مقصد خواہ کتنا ہی مشکل یا ناممکن تھا، وہ مقصد پائے تکمیل کو پہنچا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو کوئی اس سورت مزمل کو مصیبت کی حالت میں پڑھے گا، اللہ جل شانہ اس کی مصیبت کو دور فرما دیں گے، اور جو کوئی شخص اس سورت مبارکہ کو 7 مرتبہ روزانہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں کشائش عطا فرما دیں گے، اور اگر کسی مسئلہ میں پریشان ہے اور کوئی مسئلہ حل نہ ہو رہا ہو تو 40 روز بلا ناغہ خلوت میں یعنی اکیلے میں بیٹھ کر 40 مرتبہ روزانہ سورہ مزمل کی تلاوت کریں۔ کوئی بھی مسئلہ جو حل نہ ہو رہا ہو، اللہ تعالیٰ اس مسئلہ کو حل فرما دیں گے۔ اور خواتین اس عمل کو اس ترتیب سے کر سکتی ہیں کہ ناغہ کے جو دن آئیں، جو بیچ میں چھٹیاں آ جائیں، ان کو بعد میں دوبارہ کاؤنٹ کر لیں، لیکن اپنی طرف سے خود کوئی بھی چھٹی نہ کریں، بلا ناغہ پڑھتے نہیں۔ اور رزق میں برکت کے لیے ایک روایت کے مطابق جو کوئی 1 سال تک فجر کی نماز کے بعد روزانہ 11 مرتبہ سورہ مزمل پڑھا کرے، اس کے رزق میں برکت ہوگی اور کبھی غریب اور محتاج نہ ہوگا۔ اور ایک اور مجرب عمل یہ ہے کہ ہر روز عشاء کی نماز کے بعد 11 مرتبہ سورہ مزمل باقاعدگی سے پڑھنا فراغت دینی اور دنیاوی امور کے لیے مجرب ترین عمل۔ اور اگر سورہ مزمل کو 1 یا 3 بار پڑھ کر کسی بھی حاکم یا کسی بھی آفیسر کے سامنے پیش ہوں یا انٹرویو دینے جا رہے ہوں تو حاکم یا آفیسر یا انٹرویو لینے والا مہربان ہوگا، اور وہ ساعت رزق اور کشائش کے لیے 1 چلہ تک یعنی 40 دن تک ہر روز ایک وقت معین کر کے، ایک وقت طے کر کے پہلے 11 مرتبہ درود شریف اور پھر 1111 مرتبہ یا مغنی پڑھیں، اور آخر میں سورہ مزمل 11 مرتبہ پڑھ کر آخر میں پھر 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ انشاءاللہ رزق کی تنگی 40 دن کے اندر اندر ختم ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ غیبی خزانوں سے رزق کا انتظام عطا فرما دیں گے۔ اور کشائش رزق کے لیے ایک اور طریقہ یہ ہے کہ ایک بزرگ نے لکھا ہے کہ 41 دن تک 41 بار سورہ مزمل پڑھے، پھر اگلے 41 دن تک 21 بار سورہ مزمل پڑھے، اور پھر زندگی بھر کے لیے روزانہ 11 مرتبہ سورہ مزمل پڑھنے کا معمول بنا لیں، اور اس وظیفہ کا آغاز 9 چندی جمعرات سے کریں۔ غنا، تونگری اور کشائش رزق کے لیے نہایت مجرب ترین عمل، اور وہ ساتھ رزق کے لیے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا بتایا ہوا طریقہ اس عمل میں سورہ مزمل 40 بار پڑھنے کا بتایا ہے، اور اگر نہ ہو سکے تو پھر 11 مرتبہ پڑھے۔ پڑھنا کس ترتیب سے ہے کہ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد یعنی عشاء کے فرض کے بعد
سنتیں پڑھنے کے بعد وتر سے پہلے روزانہ 11 مرتبہ سورہ مزمل پڑھیں. اگر 40 بار پڑھ سکتے ہیں تو 40 بار سورہ مزمل پڑھیں. یہ وسعت رزق کے لیے مجرب ترین عمل ہے. جو کوئی یہ عمل کرے گا انشاءاللہ وہ محروم نہیں رہے گا. اور فراخی رزق کے لیے ہی سورہ مزمل برائے فراخی رزق و کشائش کا ایک طریقہ بعض مشائخ سے اس طرح بھی مروی ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعتوں میں 41 مرتبہ سورہ مزمل پڑھیں. اس طرح کے رکعت اول میں فاتحہ کے بعد 21 بار اور رکعت دوم میں فاتحہ کے بعد 20 بار سورہ مزمل پڑھیں تو انشاءاللہ اس سے بھی رزق کی تنگی آپ سے ہٹ جائے گی اور اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں وسعت عطا فرما دیں گی. اور وسعت رزق کے لیے ہی ایک طریقہ یہ بھی ہے فجر کی سنت اور فرض کے درمیان سورہ مزمل 1 مرتبہ اور باقی تمام نمازوں میں یعنی ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کے بعد 2 مرتبہ سورہ مزمل پڑھے. اس طرح 11 مرتبہ سورہ مزمل پورے دن میں ہو جائے گی. تو جو کوئی بھی اس ترتیب سے پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے رزق میں بھی وسعتیں اور برکتیں عطا فرما دیں گی. اور جو کوئی سورت مزمل کا ہمیشہ ورد رکھے گا یعنی جتنا زیادہ وہ پڑھ سکتا ہے اتنا زیادہ پڑھے گا تو انشاءاللہ وہ خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار سے مشرف ہوگا. اور کسی بھی قسم کی بیماری سے شفا یابی کے لیے اگر کوئی شخص روزانہ باوضو 11 مرتبہ سورہ مزمل پڑھ کر بیمار پر دم کرتا رہے تو انشاءاللہ بیمار کو شفا حاصل ہوگی. اور اگر کوئی شخص کسی بھی قسم کی مشکل میں گرفتار ہو جائے تو مشکل میں آسانی کے لیے سورہ مزمل مبارکہ کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت میں خوش رکھیں گے. اس کا افلاس دور ہوگا اور جس مشکل کے لیے جس پریشانی کے لیے پڑھی جائے گی وہ مشکل اللہ تعالیٰ آسان فرما دیں گی. اور مشکلات کے حل کے لیے ایک طریقہ یہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد 6 مرتبہ، ظہر کی نماز کے بعد 7 مرتبہ، عصر کی نماز کے بعد 8 مرتبہ اور مغرب کے بعد 9 مرتبہ اور عشاء کے بعد 11 مرتبہ سورہ مزمل پڑھیں. انشاءاللہ ہر مشکل آسان ہوگی. اور ہر قسم کے حادثات و خطرات سے محفوظ رہنے کے لیے روزانہ سورہ مزمل پڑھنے والے کی اللہ تعالی دینی اور دنیاوی تمام قسم کی مشکلات، آنے والے حادثات اور خطرات کو دور فرما دیتے ہیں. اور جس عورت کے بچے اکثر مر جاتے ہوں تو وہ 7 مرتبہ سورہ مزمل پڑھ کر سپاری یعنی جو ثابت چھالیاں ہوتی ہے اس پر دم کرے اور اس میں سوراخ کر کے بچے کے گلے میں ڈال دے. انشاءاللہ بچہ عمر دراز ہوگا. اور درد زاہ والی عورت کو 11 مرتبہ شکر پر دم کر کے کھلائیں. انشاءاللہ بخیریت فوراً بچہ کی ولادت اور آسانی طریقہ سے ہو جائے گی. اور میاں بیوی میں محبت و الفت کے لیے اگر میاں بیوی میں باہم اختلاف ہو تو سورہ مزمل 21 مرتبہ پڑھ کر کسی چیز پر دم کر کے، میٹھی چیز پر دم کر دیں یا کسی بھی چیز پر دم کر کے دونوں کو کھلا دیں یا جو ناراض ہو اس کو کھلا دیں. انشاءاللہ دونوں میں باہم الفت محبت پیدا ہو جائے گی. اور کسی بھی قسم کی مصیبت سے امن کے لیے اگر اول و آخر درود شریف 3 مرتبہ اور درمیان میں 41 مرتبہ روزانہ سورہ مزمل پڑھا کریں تو اللہ تعالیٰ دولت سے مالا مال فرما دیں گے اور مصیبت سے امن میں رہے گا. دوستو ویسے تو سورہ مزمل کے بے شمار اور مزید وظائف ہیں لیکن ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ بھی اپنے اپنے مسائل کے حل کے لیے آج کے بتائے ہوئے طریق پر عمل کر کے اپنے مسائل کا حل اللہ تعالیٰ سے پالیں گے. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ اور فیس بک گروپس پر ضرور شیئر کیجئے تاکہ وہ بھی قرآن پاک کی اس عظیم سورت کو پڑھ کر اپنے مسائل کا، اپنی بیماریوں کا حل پا سکیں. دوستو اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے آئے ہیں اور روزانہ ایسے ہی نبوی اور قرآنی وظائف حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ابھی اس ویڈیو کے نیچے ریڈ کلر کے سبسکرائب کے بٹن کو دبا کر ساتھ میں بیل کے آئیکن کو لازمی دبا دیجئے تاکہ جیسے ہی ہمارے اس چینل پر کوئی بھی نبوی یا قرآنی وظیفہ اپلوڈ ہو تو نوٹیفیکیشن کے ذریعے آپ کو اطلاع مل سکے اور آپ ہماری وہ ویڈیو سب سے پہلے دیکھ سکیں. دوستو وظائف کرنے کے بعد اپنے خصوصی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھا کیجئے. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے. اللہ تعالیٰ آپ تمام کا حامی و ناصر ہو. اللہ آپ کو ڈھیروں خوشیاں عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.